بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے پیارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزات بنا کے بھیجا۔ کسی نبی کو کوئی معجزہ ملا، کسی کو کوئی معجزہ ملا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر تپا معجزائی معجزہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید جو زندہ و جاوید آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک معجزہ جو کتاب معجزات میں موجود ہے اس کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا 8واں سال تھا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعلان نبوت فرمایا۔ اور ویسے تو میرے نبی تب بھی نبی تھے جب سیدنا آدم علی نبینا پانی اور گارے کے اندر تھے، یعنی ابھی ان کی جو جسمانی وہ پروگرام تھا وہ بن رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا۔ تو بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کا 8واں سال تھا۔ اس وقت جہاں اسلام بڑھ رہا تھا، مکے کے کفار کی سختیاں بھی بڑھ رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی تھیں، اور ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اسلام کا نور بھی پھیل رہا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آؤ دیکھتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھی اور ایک یہودی عالم کو لے کے یہ قریش مکہ جو میرے نبی کے دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ آپ اگر اللہ کریم کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، چونکہ سابقہ انبیاء جتنے بھی تھے علیہم السلام انہوں نے معجزات دکھائے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کی قسم کھا کر بھی تمہیں کچھ کہوں تو تم لوگ یقین نہیں کرو گے۔ وہاں ایک بات ہے، جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس کے ساتھی آئے اور ان کے ساتھ ایک یہودی عالم بھی تھا، تو انہوں نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر آپ ہمیں معجزہ نہیں دکھائیں گے تو معاذ اللہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بارے میں یہ سوچنا تیری سوچ غلط ہے، چونکہ میری حفاظت میرا اللہ فرما رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر تجھے معجزہ دیکھنے کا شوق ہے تو میں معجزہ دکھاؤں گا، تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے یہاں دیکھو تو صحیح، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار مبارک کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کھلا فرما دیا قطعی طور کہ جو تم چاہتے ہو مجھے بتاؤ، ہم آپ کو وہی معجزہ دکھائیں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب وہ لوگ جو تھے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ کیا مانگیں، کیا معجزہ طلب کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، وہ یہودی عالم جو ساتھ تھا اس نے ابو جہل کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کا جو معاذ اللہ علم ہے وہ دنیا میں تو چل رہا ہے، اس نے تو کسی اور الفاظ سے کہا تھا، لیکن ہر حال میں ادب رسول ملحوظ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی لوگ باتیں کرتے کرتے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کا تقدس چھوڑ جاتے ہیں، کبھی سیرت کی بات کرتے ہیں، کبھی تاریخ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مطہرہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہر شان کے مالک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے رسول نے ابو جہل کو فرما دیا ارے تیری کیا مجال، تو مجھے شہید کرے، میری حفاظت میرا رب فرما رہا ہے، اب بتا تجھے کیا چاہیے۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو جہل نے یہودی عالم کی طرف دیکھا اور دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو یہودی عالم نے کہا ہاں زمین پہ تو ان کی ہر بات کا اثر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ بھی ان کا اثر ہے۔
تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آقا کے دیوانوں، آؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس وقت 14ویں رات کا چاند جو تھا وہ پورے آب و تاب سے روشن تھا۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک کو چاند کی طرف ایسے کیا، پھر چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ چونکہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے جب چاند 2 ٹکڑے ہو کے ایک جبل ابو قیس میں آ جائے اور دوسرا جو ہے جبل قاقان میں آ جائے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، دونوں پہاڑوں پہ آیا، پھر اکٹھا ہوا۔ جب وہ دیکھو یہاں پہ بات ہے، کچھ لوگ کوئی نام لیتے ہیں، حبیب یمانی کا نام لیتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی عالم تھا، ہو سکتے ہیں وہی ہوں، لیکن جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر جڑا، جیسے ہی جڑا وہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ ابو جہل وہ جاہل ہی رہا، وہ بد نصیب تھا، اس نے پھر کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کا دنیا میں تو علم ہم نے چلتا دیکھا تھا، معاذ اللہ آج آسمانوں پہ بھی آپ کے علم جو ہے وہ چاند پہ بھی چل گیا، یہ تو ہماری آنکھوں کے آگے کوئی آپ نے ایسا کام کر دیا کہ ہماری آنکھیں جو تھی ان کے آگے ایسا آ گیا، یعنی اندھیرا آ گیا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے انکار کر دیا کہ کبھی چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس، انکار کر کے پھر ہو گیا شہر مکہ کے کوچے کوچے گلی گلی میں لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا ہے؟ تو ہر آدمی نے یہ کہا ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر 2 ٹکڑے ہونے کے بعد پھر جڑ گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ مبارک ہے کہ میرے آقا نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو بات ہے جن کی ایک انگشت مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی دنیا پہ کتنی حکومت ہے، ان کی دلوں پہ کتنی حکومت ہے، ان کا دلوں پہ کتنا راج ہے، ان کی کرم نوازی انسانوں پہ کتنی ہے۔ اللہ کے نبی ساری کائنات کے نبی بن کے آئے، ساری کائنات میں اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے۔ تو بات ہے آؤ در نبی پہ اپنی محبت سے، عقیدت سے درود و سلام کے پھول نچھاور کریں کہ ہمیں بھی رسول اللہ کی رحمت نصیب ہو سکے۔